اور مدینہ بھی ہے. اسرائیل نے جو نقشہ بنایا ہے اس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل ہے. اور اسرائیل اگر سعودی عرب پہ یا مکہ پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے تو اسے 1 ہفتہ لگے گا اس کے ٹینکوں کو مکہ پہنچنے میں. اور آپ کو معلوم ہے کہ عربوں میں اس کا مقابلہ کرنے کا دم، شکر ہے آپ لوگ بولے کچھ، عربوں میں اس کا مقابلہ کرنے کا دم نہیں ہے. کسی چیز کا بھی دم نہیں ہے، ان کا مقابلہ تو دور کی بات. یہ پاکستان آرمی ہے جس کی وجہ سے اب تک سعودی عرب اور مکہ اسرائیل کے شر سے بچا ہوا ہے. اور اس وقت پاکستان آرمی کئی اسلامی ملکوں کی افواج کو ٹریننگ دے رہی ہے جس میں سعودی عرب سر فہرست ہے. یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت فخر کی بات ہے کہ ہم حرمین کے محافظ ہیں. پاکستان آرمی اسلامی ملکوں میں اس وقت دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ پاورفل آرمی ہے ترکی کے بعد. افرادی قوت کے لحاظ سے ترکی سے بھی آگے ہے، لیکن اسلحے کے لحاظ سے ترکی سے دوسرے نمبر پر ہے. لیکن ایٹمی پاور ہونے کے لحاظ سے آپ کو معلوم ہے کہ کوئی دوسری اسلامی ریاست اس وقت ایٹم بم نہیں رکھتی. اور ایٹم بم کی ویلیو کا آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صرف بم ہو، تو یہ بھی آپ کے دفاع کے لیے کافی ہے. کوئی آئے آپ پہ حملہ کرنے کے لیے اور کلاشن کو اس کے ہاتھ میں ہو اور آپ کے پاس بم ہو اور وہ آپ کے قریب. ایٹم بم ایک ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ جب کوئی مر رہا ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے جب مرنا ہی ہے تو پھر مار کے مرو. آپ اگر ایک کمزور سی بلی پہ بھی حملہ کریں گے نا، اس کو بھاگنے کا راستہ نہیں چھوڑیں گے تو وہ بھی حملہ کرتی ہے. تو یہ ساری دنیا ایک اصول جانتی ہے کہ کوئی کمزور سے کمزور شخص بھی اگر آپ اس کے پاس اس کو زندہ رہنے کا آپشن ہی نہیں دیں گے تو پھر وہ یہ سوچے گا کہ جب میں نے مرنا ہی ہے تو مار کے کیوں نہ مروں میں. تو یہ جس ملک کے پاس ایٹم بم ہوتا ہے، جو ملک ایٹمی طاقت ہوتا ہے، اس ملک کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اس کو جس دن اس کو ختم کرنے کی کوشش کی تو یہ مار کے مریں گے، تو یہ بموں سے کھیلنا شروع کر دیں گے. تو یہ ہمارے لیے بہت پازیٹیو چیز ہے. اور الحمدللہ پاکستان نے، ہم بہت سارے اپنے شعبوں کو دیکھتے ہیں اور مایوس رہتے ہیں کہ یار کوئی بھی ہمارا، تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا ادارہ نہیں ہے جو صحیح طرح سے کام کر رہا ہو. لیکن الحمدللہ ہم عسکری لحاظ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو چکے ہیں. پاکستان نے جو طیارہ بنایا ہے وہ پاکستان کی اپنی پروڈکٹ ہے. اور جو گن ہے ابھی جو اسرائیل کے پاس، میرے ذہن سے اس کا نام نکل، شارٹ گن شاید اس کو کہتے ہیں. وہ گن کیا کرتی ہے کہ جیسے آپ کا ہدف اگر گلی کے اس پار ہے، یعنی آپ کو اپنا دشمن نظر نہیں آ رہا، تو اس کی جو یعنی آپ اس یعنی 90 کے اینگل سے بھی اس پہ آپ نشانہ لے سکتے ہیں. یہ اسرائیل کے بعد پاکستان آرمی کے پاس، اور یہ خود بنائی ہے. یہ بنی کیسے، یہ ایک لمبی کہانی ہے کہ یہ پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی آئی کہاں سے. یہ ساری اسمگلنگ ہو رہی ہے پڑوسی ملک سے. امریکہ آیا نا افغانستان میں تو وہ رہنے کے لیے آیا تھا، لیکن وہاں وہ بیچارہ، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کتنا عرصہ مزید گزاروں اور کب تک میں نے یہاں رہنا ہے اور کیا کرنا ہے. وہ ان کے روزانہ ان کی پالیسیاں چینج ہو رہی ہیں. کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا کہ قطر مذاکرات کامیاب ہو ناکام ہو بھاڑ میں جائے قطر مذاکرات، ہم نے اپنی فوج یہاں سے نکال لی ہے. تو یہ عسکری لحاظ سے الحمدللہ ہم بہت پاورفل ہو چکے ہیں. اور اسلام سے ہمارا رشتہ کتنا گہرا ہے، یہ میرے پاس ٹائم بہت کم ہے تو میں اس لیے بہت ہی ان شارٹ آپ کو میں یعنی اپنا پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو اب سوچئے کہ اس ملک کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. میں 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. میرے پاس ایک ڈاکٹر کا سوال آیا تھا ایک دفعہ کہ اسلام میں میڈیکل سائنس کی کیا اہمیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث جس میں آپ نے لوگوں کو ڈاکٹر بننے کی ترغیب دی ہو. میں نے کہا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن مجید کی آیت، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس نے کسی انسانی جان کو ہلاک کیا تو ایسے جیسے ساری انسانیت کو ہلاک کیا، اور کسی ایک انسان کی جان بچائی تو ایسے جیسے ساری انسانیت کی جان بچائی اس نے. تو ایک ڈاکٹر اگر ڈاکٹر بن کے ہزاروں لوگوں کی جان بچاتا ہے تو کیا وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہو سکتا ہے؟ کیا وہ اس کی فضیلت میں داخل نہیں ہوگا؟
زرعی یونیورسٹیوں میں جو ہمارے طلبہ پڑھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہ جس نے ایک درخت لگایا اور اس کا انتقال ہو گیا، مر گیا وہ، تو جب تک چرند پرند اس درخت سے کھاتے رہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک درخت کا یہ ہے، آپ اگر ملک کی پیداوار بڑھا کر انسانوں کی خوراک کا ذریعہ بنتے ہیں تو آپ سوچئے کہ کتنے بڑے اجر کے آپ مستحق ہوں گے۔ میں 2 حدیثیں سناتا ہوں اور پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس سے جو میسج میں دینا چاہ رہا ہوں نا وہ آپ تک انشاءاللہ میں پہنچا سکوں گا۔ دیکھیے، ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو درخت لگا رہے ہو نا، تو ممکن ہے تمہاری عمر کم ہو اور اس درخت کی عمر زیادہ ہو، یعنی آپ اپریشیٹ نہیں کر رہے کہ تم اتنی دور کی سوچ رہے ہو، اتنی دور کی، پتہ نہیں تمہاری زندگی اس کے ساتھ وفا کرے یا نہ کرے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے والے کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں۔ ابھی حوصلہ شکنی کا مطلب تو پتہ ہے نا، ابھی تھوڑا سا اردو کا بھی ہوا ہے نا، تھوڑی سی انشاءاللہ ہو گئی ہوگی ترقی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے والے کو یعنی ایک اپریشیٹ نہیں کر رہے اس کو۔ دوسری حدیث میں آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے درخت لگایا اور وہ مر گیا، تو جب تک چرند پرند بھی اس سے کھائیں گے، اس کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ 2 حدیثیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں۔ علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایک درخت وہ ہے جو آپ اپنے لیے لگاتے ہو، اور ایک وہ ہے جو آپ قوم کے لیے لگاتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے لگاتے ہیں۔ ہمیں جو ترقی کرنی ہے اپنے پیٹ کے لیے نہیں کرنی، اس ترقی کی اسلام حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ہمیں ترقی کرنی ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے۔ اگر آپ اس نیت سے ترقی کریں گے تو یہ ترقی قبر میں بھی آپ کو فائدہ پہنچاتی رہے گی۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی حکومت اپنے ہاتھ میں لے کے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہمیں ان تمام تر عہدوں پر پہنچنا پڑے گا جن عہدوں کے پر کو حاصل کرنے کے بعد ملک کی تقدیریں اور ملک کی باغ ڈور ہمارے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر ہم ملک کو صحیح طرح سے چلائیں گے۔ میں ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ لاہور میں ہمارے ایک دوست کا میرے پاس فون آیا، انہوں نے بتایا کہ لاہور میں جو ہائی کورٹ کے جج نے ایک بڑا غلط فیصلہ کیا اور اتنے پیسے کھا گیا وہ جج، اور یہ کیا اور وہ کیا، اور مجھے انہوں نے بتایا کہ مفتی صاحب آپ اس جج کے خلاف تقریر کریں۔ میں نے کہا تاکہ تقریر کے بعد میں کہوں پھر مجھے بھی کچھ پیسے کھلانے پڑیں اس کو۔ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ وہ ایک بھائی وکلا بیٹھے ہیں، بہت معذرت ہے، آپ لوگوں کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، ججز بھی بیٹھے ہیں، وکلا بھی بیٹھے ہیں، ان ججز اور وکلا کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں۔ وہ ایک موکل نے جج صاحب سے کہا نا کہ وکیل نے جج صاحب سے کہا کہ میرا جو موکل ہے اس کے جو دلائل ہیں وہ قانون کی کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ ہیں۔ تو جج صاحب نے وہ بک کھولی تو اس پہ 5000 کا نوٹ۔ تو جج نے کہا ایسے 4 ثبوت اور چاہیے، ایسے 4 ثبوت اور چاہیے۔ اب دیکھیے جج کا عہدہ بھی بڑا مقدس ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے جج بنایا، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس۔ داؤد علیہ السلام اللہ کے بہت محبوب پیغمبر تھے۔ اللہ فرماتے ہم نے آپ کو لوگوں کے درمیان فیصل بنایا ہے، جج بنایا ہے، آپ لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ ولا تتبع الہوی، اور اپنی خواہشات کو فالو مت کریں۔ تو ہمیں ہر چیز کی رہنمائی ملتی ہے قرآن مجید میں۔ تو یوسف علیہ السلام، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ میرے پاس لاہور سے فون آیا تو وہ کہنے لگے کہ وہ ہائی کورٹ کے جج نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ میں نے کہا بھائی آپ دیکھو ججوں کو چینج نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا آپ اگر ملک میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو آپ ایک کام کرو کہ آپ یہ فیصلہ کرو کہ میرے جتنے بچے ہوں گے ان میں سے ایک کو میں ہائی کورٹ کا جج بناؤں گا، اور پہلے سے اس کی ٹریننگ شروع کر دو، پہلے سے پلاننگ شروع کر دو۔ بھائی کوئی گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تو نہیں ہے نا کہ لاہور والے جج نہیں بن سکتے یا فلاں علاقے کے لوگ نہیں بن سکتے، وہ تو ابھی تک کسی حد تک تو میرٹ کی بیس پہ ہی چل رہا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو ہوگا نا، یعنی چلو میرٹ کی بیس پہ 100% نہیں آتے تو 1% تو جائیں گے نا۔ اور یہ پہلے سے پلاننگ کرنا اولاد کے لیے بھی قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی جو والدہ تھیں آل عمران کی زوجہ،
ان کے ہاں بچے کی ولادت ابھی ہوئی نہیں ہے, بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اور پہلے سے اس کی پلاننگ کر رہی ہیں. ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی, اے اللہ میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کر رہی ہوں, ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا. تو پتہ چلا کہ بچے کی پیدائش سے پہلے بھی اس کی پلاننگ کی جاتی ہے. ہمارے ہاں بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر بھی پلاننگ نہیں ہوتی, پیدا ہو کے بڑے ہو جاتے ہیں پھر بھی پلاننگ نہیں ہوتی. بچوں کی پلاننگ تو ہو رہی ہے کہ کتنے پیدا کرنے کتنے نہیں کرنے, پیدا ہونے کے بعد ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ ہو گئے تو اب بنانا کیا اس کو. یہاں تک بھی نہیں ہو رہی کہ اس کو انسان کا بچہ بھی بنانے کے نہیں بنانا. وہ گٹکے کھا رہا ہے, وہ گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ سگریٹ پی رہا ہے. تو یہ ہماری دیکھو, یوسف علیہ السلام بھی تو پہلے سے پلاننگ کر رہے تھے نا کہ 7 سال قحط پڑے گا تو اس کی پہلے سے پلاننگ ہونی چاہیے کہ اتنا جمع کرنا ہے, اتنا اسٹور کرنا ہے اور اتنا خرچ کرنا ہے, اتنا بیچنا ہے. تو ہمیں پہلے سے پلاننگ کرنی پڑے گی. بہت صرف ایک یعنی وزارت کی بات نہیں کر رہا میں, اس مثال سے مقصد یہ ہے کہ ایسے عہدوں پہ پہنچنا. آرمی میں آپ, آرمی ماشاءاللہ ہماری آرمی کا جو ایک کردار ہے پوری دنیا میں الحمدللہ, ایک آرمی ہی ہے جس کی وجہ سے ہماری عزت ہوتی ہے, ورنہ تو ہمارے جتنے بھی شعبے ہیں وہ سب حضرات جانتے ہیں کہ کیا حالات ہیں اس کے. تو ان تمام عہدوں پہ ہم نے ترقی کر کے جانا ہے اور اس میں کوشش کرنا ہے کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھیں. ڈاکٹر صاحبان جو نسخے لکھ کے دے رہے ہوتے ہیں بہت ہی معذرت کے ساتھ, وہ سوائے کلینک کے ساتھ جو میڈیکل اسٹور ہوتا ہے اس کے علاوہ اس پوری کائنات میں وہ دوا کہیں نہیں ملتا. میرے تو تجربے وہ لکھ کے دیا, یہ دوا میں نے خود تجربہ کیا ہے, وہ صرف اس کلینک کے پڑوس میں جو میڈیکل اسٹور ہوگا نا وہاں مل رہی ہوگی. آپ ایشیا سے باہر چلے جائیں, آپ چاند پہ پہنچ جائیں, آپ کو وہ دوا نہیں ملے گی. وہ اپنی گھر کی وہ نانی اما نے ان کے نسخے بنا کے نا وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو بھائی اور ٹیسٹ لکھ کے دیے جا رہے ہیں فلاں لیبارٹری سے, کیونکہ لیبارٹری وہاں سے بھی کمیشن کھانچا کھولا ہوا ہے. تو بھائی اس سے آپ کو پیسے مل جائیں گے, ثواب نہیں ملے گا. ایک وقت میں ایک ہی چیز ملتی ہے, یا پیسے ملتے ہیں یا ثواب ملتا ہے. تو آپ کمائیں پیسے, ہم آپ کو منع نہیں کرتے. ظاہر ہے آپ نے ایک تعلیم پہ پیسہ خرچ ہوا اور وہ پیشنٹ بھی آپ کو پیسے دے گا. ابھی یہاں بات ہو رہی تھی نا کہ وہ کتنے غریبوں میں مفت دوائیں تقسیم کی, تو ٹھیک ہے یہ بھی بہت اچھی بات ہے, لیکن پیسے بھی لینے چاہیے. جو مالدار لوگ ہیں وہ کیوں وہ ہر جگہ پیسہ خرچ کریں, تو علاج پہ کیوں خرچ نہیں کر رہے. لیکن آپ کی نیت علاج کی بھی ہونی چاہیے, مریض کے ساتھ پیشنٹ کے ساتھ خیرخواہی ہونی چاہیے. یہ جو ابھی شاعری کا پروگرام چل رہا تھا, میری عادت ہے بیان کے دوران چٹکلوں کی, یہ جو ابھی شاعری کا پروگرام چل رہا تھا نا, تو مجھے ایک بار بار شعر یاد آ رہا تھا کہ اب یہ تو علامہ اقبال کے اشعار ہیں جن کی اردو بڑی گاڑی ہے, تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے نا, تو ٹیکنالوجی کے لحاظ سے شاعری بھی چینج ہو رہی ہے. اچھا جو میسج میں دینا چاہتا ہوں وہ تو مل گیا نا آپ حضرات کو. بھئی ہر شعبے میں ترقی کرنی ہے, ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینی ہے, اور مقصد کیا ہونا چاہیے, قوم کی خدمت. سے ہماری جب ایک درخت لگانے پر اتنا ثواب ہے تو انسانوں کی خدمت کرنے پر کتنا ثواب ہوگا. تو وہ ٹیکنالوجی چینج ہونے کے لیے ہو رہی ہے نا, تو شاعری بھی چینج ہو رہی ہے. پرانے زمانے میں بچپن میں نے کوئی گانا سنا تھا, اس کے ایک شعر تھا, کوئی حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو, کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو. یعنی شاعر کہہ رہا ہے کہ وہ محبوبہ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ میرا قصور نہیں ہے, یہ تو سوری یہ عاشق کا قصور نہیں ہے, تو میرا قصور ہے کہ میں اتنی حسینہ ہوں جس کی وجہ سے یہ دیوانہ ہو گیا, لوگ اس کو کوٹنے, تو مجھے کوٹو. اس کو کسی نے چینج کیا ہے ٹیکنالوجی کے لحاظ سے نا, کہ حسن کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو, بم کا زمانہ اڑا دو سارے کو.